بچوں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، انہیں علم کی بنیاد پر تمام مخلوقات پر برتری دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو علم عطا فرمایا اور ان پر کتابیں نازل کیں۔ اللہ کے ان نیک بندوں نے علم کا نور پھیلایا، اور جب بھی انسان صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے سے بھٹکا، انہوں نے اس علم کے ذریعے اس کی رہنمائی کی۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد آپ لوگوں نے پڑھا اور سنا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف یعنی کہ مشہور دعا ہے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسلام کی ان واضح تعلیمات کا اثر تھا کہ مسلمانوں نے علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، ان میں غور و فکر اور جستجو کا شوق پیدا ہوا۔ وہ حصول علم کے لیے دور دراز کا سفر کرتے اور سخت مشکلیں برداشت کرتے۔ بہت سے مسلمان خلفاء اور بادشاہ اپنی علم دوستی کی بنا پر مشہور ہیں، اور وہ علماء اور حکماء کو اپنے دربار میں جمع کرتے اور ان کی سرپرستی کرتے تھے۔ یعنی کہ جو بادشاہ اس زمانے کے گزرے ہیں بچوں، ان کے پاس مال دولت تھا تو وہ ایسے عالم لوگوں کو، ایسے حکیم لوگوں کو جن کو علم کی نالج تھی، ان کو اپنے دربار میں اسپیشلی بلایا کرتے تھے اور ان کا خرچہ خود اٹھایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یورپ اور دنیا کے دوسرے خطے پر جہالت چھائی اور وہ لوگ جہالت کی جب تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، علم سے بے بہرا نہیں تھے، تب مسلمان نت نئی یعنی نئی علوم سے بہرا ور ہو رہے تھے، اور ان کے علماء مختلف علوم و فنون جیسے حیت، کیمیا، طبیعیات، حیاتیات، طب،